خطابت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو منصب بہت بڑا ہے. تمام انبیاء خطیب تھے اور سب سے پہلے خطیب اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا وہ قرآن مجید ہے، اور وہ خطابت اتنی بے مثال ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عربی دان اس کے مقابلے میں ایک آیت آج تک نہیں لے کے آ سکا. اور تمام انبیاء خطیب تھے. حضور علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کے تو کیا کہنے، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. انبیاء نے اپنے اپنے دور میں جو واضح اور کھلی باتیں کی، دنیا اس وقت ان کی اس صاف گوئی اور ان خوبصورت باتوں سے ان کے قریب ہوتی اور ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا. آج کے دور میں جو خطیب ہے تو اس کو پہلا احساس اپنے اندر یہ پیدا کرنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کا امین ہوں. اتنی بڑی انبیاء کی جماعت اور ان میں بھی پھر آخری نبی کا امتی ہونا، پھر اس میں خطابت کے اس حصے پہ کام کرنا یا اس مسند پہ کام کرنا جو خالصتاً انبیاء اور صحابہ اور اہل بیت اور ائمہ فقہ اور دیگر ہمارے گزرنے والے اکابر کی مسند ہے. ایک تو وہ خطابت ہے جو مارکیٹنگ کمپنی کے لیے دنیاوی مفاد کے لیے کی جائے تو ظاہر ہے اس سے آپ کا دنیاوی منافع ہی مقصود ہے. لیکن جب انبیاء کی میراث اور انبیاء کے وارث کہلانے اور سمجھنے کی حیثیت سے کسی ممبر پہ بیٹھا جائے تو آپ خود سوچیں اس وقت اخلاص کی کتنی ضرورت ہے، اس وقت بار بار اپنے اندر جھانکنے کی کتنی ضرورت ہے، اس وقت اپنا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تو جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنی خطابت اچھی ہوگی، اور اگر تعلق کمزور ہے لیکن بظاہر خطابت بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے تو معلوم کر کے دیکھ لیجئے گا ایسی خطابت کا زیادہ دیر اثر نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گلاب کے پھول جو وقت سے پہلے کھل جائیں، کوئی سپرے یا دوائی کر کے ان کو خوبصورت اور خوشنما بنا دیا جائے تو ان کی تاثیر اور خوشبو ہمیشہ دوسروں سے کم ہوتی ہے. جو اپنی مدت پوری کر کے صاف ستھری زمین میں اور وقت مقررہ پہ کھلیں، ان کی خوبصورتی اور ان کی خوشبو دائمی اور دوسروں کو خوب نفع پہنچانے والی ہوتی ہے. وقتی طور پہ اگر اخلاص کی کمی، تقویٰ ظاہر ہے سب سے پہلی چیز ہے. کوئی ایسی چیزیں کر بھی لی، الفاظ اچھے ہو گئے، کپڑے اچھے ہو گئے، اپنی بات کو اچھے انداز سے کرنے کا سلیقہ آ بھی گیا تو یہ اس فارمی پھول کی طرح ہے جس کا لوگوں پر دیر تک اثر نہیں ہوگا. شاید اسی لیے کسی نے کہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. شعر کہنے کا میرا زیادہ مزاج نہیں ہے، پتہ نہیں یہ بھی میں نے درست کہا یا نہیں کہا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے اکابر کی زندگیوں کو پڑھیں. آپ کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے اکابر اسٹیج پر کس طرح سے دلائل دیتے تھے اور کس طرح سے باطل ان کے سامنے ایک لمحہ ٹھہرے بغیر دوڑ جاتا تھا. لیکن ان کی پوری زندگی پڑھیں، اس تقریر کے پیچھے ان کی تہجد کی دعائیں ہوتی ہیں، اس دعوت سے پہلے ان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ان کے مخلوق کے ساتھ خیر کے عنوان پر کیے گئے بہت سے مہینے دن اور سال ہوتے ہیں. ان کی اس کے پیچھے سلاخوں کے اور تختہ دار کے قریب تر پہنچنے کے باوجود اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں ہوتی ہیں. تو اکابر کی سوانح ضرور پڑھیں، اکابر کی زندگیاں پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو خطابت ہے وہ تو 100 میں سے ایک جز ہے جس کو آپ نے دیکھا اور آپ اس سے متاثر ہو کے چل نکلے. جب پوری زندگی پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایک جز کے پیچھے جو 99 جز تھے ان کا اس ایک جز سے کتنا گہرا تعلق تھا. تو اکابر کی تقریریں ضرور پڑھیں لیکن اس سے پہلے اکابر کی زندگیاں پڑھیں.